نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یوسف آیت نمبر 68 صفحہ 243. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. گزشتہ ہمارا درس اس بات پر ختم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ جائیے لیکن مصر مختلف دروازوں سے جائیے، ایک دروازے سے نہیں. اور یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں اس تدبیر سے بچا نہیں سکوں گا، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اب اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس انداز میں پیش کیے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ذہن جاتا ہے نا کہ یوں کیوں کہا کہ ایک راستے سے نہ جائیے، مختلف راستوں سے جائیے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو اس کی مکمل شرح. جب داخل ہوئے من حیث امرہم ابوہم، جیسا کہ حکم دیا انہیں ان کے ابا نے. اب دیکھیے نبیہم نہیں ہے، یعقوب بھی نہیں ہے، ورنہ وَإِذْ قَالَ یعقوب یا بنی. تو فرق ہے ابو میں اور نبی میں اور یعقوب میں. اگر یہ ہوتا کہ یعقوب یا ہوتا کہ ان کا نبی، تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ کلام الہی ہے، وحی الہی کی بات ہو رہی ہے. یہ فرق ہے. دیکھیے ابوہم یعنی باپ نے بحیثیت باپ کہا، اس فرق کو سمجھیے. لیکن سمجھنے کے بعد بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. میں نے کئی مقررین کو دیکھا ہے گستاخی کر جاتے ہیں لا علمی میں. تو یہ بات جو کہی تھی اپنی طرف سے کہی. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کہ وہ جیسے حکم دیا تھا، اور ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء،
کہ اللہ کے مقابلے میں وہ ان کی بات کچھ کام نہیں آ سکتی تھی. الا حاجتن فی نفس یعقوب، ایک کھٹک تھی، ایک ارمان تھی، وہ انہوں نے کہی. تو کیا معلوم ہوا کہ کلام الہی نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام نے کھجور جو لگاتے ہیں نا درخت، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نر، ہر چیز میں کیلے کا درخت لیجئے، آم کا لیجئے، لیکن ان کا طریقہ اور کھجور کا علیحدہ ہے. آپ 100 درخت لگائیے کیلے کے، ایک کیلے کا درخت پھل نہیں دے گا، 1 یا 2، اس لیے کہ وہ نر ہوتا ہے، وہ خود ہی مسائل اپنے حل کرتے ہیں. لیکن کھجور کا ایسا نہیں ہے، وہ نکالتے ہیں چھلکا اور ہر درخت پر تھوڑا تھوڑا کھود کر ڈالتے ہیں. تو آپ سے نے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے اس کی، صحابہ نے چھوڑ دیا. اس کے بعد شکایت کی کہ اللہ کے رسول دیکھیے ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں. تو بولے جیسے آپ کرتے تھے ویسے کرو. تو کیا ہوا، یہ کلام نبوت کا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں نا، اتنی بات کافی ہے، اس سے آگے ہمیں جانا نہیں چاہیے. جو وحی الہی اور ہے، حکم شریعت اور ہے. تو یہ کلام نبی نہیں، باپ کا کلام تھا، بس اتنا کافی. اس سے آگے جانا کہ اطاعت کی جائے، ہر قول میں رسول کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ وحی الہی ہو، چاہے وہ خود اپنی بات سے کہہ رہے ہو، اجر ملے گا. تو اب سنیے، الا حاجتن فی نفس یعقوب. حاجت یعنی کیا؟ ایک خیال نہیں، خیال اور چیز ہوتا ہے. ایک کھٹک تھی، ایک ارما. اب ترجمہ تو کچھ بھی کرنا ہے، خیال اور چیز ہے. ایک اندیشہ تھا انہیں، ایک ارمان تھی. کیا؟ کہ میرے جو بچے جا رہے ہیں یہ کس سے بچیں؟ لوگوں کی نظر سے بچیں، حسد سے بچیں. اس لیے کہ ایک ساتھ جانا، پھر یہ کہ حشاش بشاش نبی کی اولاد تو دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی، جسے عربی میں کہیں گے حسد. یہ بات تھی. یا دوسری بھی بات ہو سکتی ہے کہ کہیں لوگ ان کو ڈاکو نہ سمجھیں، ڈاکو کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یا ہے کہ ڈاکو انہیں لوٹ نہ لیں. یہ ساری باتیں تھیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان کے دل میں ایک بات تھی، انہوں نے یہ تدبیر کی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں 2 چیزیں ہوئی، حسد اور تقدیر اور تدبیر. تو حسد ہے کیا؟ حسد کسے کہیں گے؟ شیطان کو سب سے پہلے حسد ہوا آدم علیہ السلام سے. کیوں ہوا حسد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم اسے خلیفہ بنائیں گے. اسے حسد ہوا، وہ چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے. تو حسد دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے. اس وقت اس نے حسد کیا، آج تک ہمیں اس کی یعنی مشکلات ہیں کہ وہ اکساتے رہتا ہے، ورگلاتے رہتا ہے. یہ ہے حسد. قرآن شریف میں فلق، قل اعوذ برب الفلق، صبح کا رب، من شر ما خلق، ساری مخلوقات کے شر سے، اور پھر ومن شر غاسق اذا وقب، تارا جب چھپ جائے اور پھونکنے والے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرے. تو حسد ہے کیا؟ حسد ایک جذبہ ہے جو نکلتا ہے. لیکن فرق ہے، ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتی. ایک دشمن ہے، لیکن ہمیشہ دشمنی کی مثال نہیں دینی چاہیے کہ بھائی سامنے والا دشمن ہے تو ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں تو جذبہ ابھرتا ہے. ہر وقت یہ بات پیش نہیں آتی. دیکھیے جذبہ یعنی کیا؟ جب وہ چیز دیکھتا ہے دوسرے کی نعمت. جیسے مثال، کسی کا لڑکا ہے، وہ دبلا ہے، پتلا ہے، کھاتا نہیں ہے. کسی کے یہاں مہمان چلا گیا، ان کا لڑکا اچھی طرح سے کھا رہا ہے، تو اس نے کہی دے کہ وہ آپ کا لڑکا تو خوب کھاتا ہے، ہو گیا بیمار. اس کا نام ہے حسد. یہاں کوئی دشمنی تھی؟ دشمنی نہیں تھی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤں. عامر بن ربیعہ نکلے تو دوسرے صحابی جو ہے سہل بن حنیفہ غسل کر رہے تھے. اس وقت تو غسل باہر ہوتا تھا، تو جسم تو نظر آتا ہے نا. تو بول دیے کیا جسم ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں، کنواری عورت کا بھی ایسا جسم نہیں. اور نکل گئے. یہ صحابی نے منڈی گرا دی نیچے، خلاص. نہ کسی سے بات، نہ کسی لوگوں کو اٹھا کر لے کر جانا پڑا.
ارے ہوا کیا؟ تو فوراً ایک صاحب گئے کہ اللہ کے رسول یہ شخص تو باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے، گردن جھکا دی، کیا ہوا؟ تو عامر بن ربیعہ نے یہ کہا، بلاؤ اسے، کہا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا معلوم ہوا؟ اب حدیث کو تھوڑا موقوف کرتے ہیں پھر مکمل کریں گے انشاءاللہ، کہ حسد ایک ایسی شعاع ہے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کیوں فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرتے ہو اپنے بھائی کو؟ ایک ایسی شعاع ہے جیسے کہ سورج کی شعاع جب نکلتی ہے تو سب طرف پھیلتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے، تیز دھوپ، تو یہ بھی شعاع ہے، جب نکلتی ہے تو انسان بے بس، اس کا کوئی علاج نہیں، مار بھی سکتی ہے۔ چائے کی پیالے میں کسی کی چائے پر نظر لگ جائے تو پیالے بھی ٹوٹ سکتی ہے، بے بس ہوتا ہے انسان۔ تو اب اس وقت تو اللہ کے رسول نے علاج بتایا کہ اسے بلاؤ، کہا کہ پانی لاؤ۔ اس وقت کی جو شکل تھی، بڑے ٹب میں سر پر پانی ڈالا، اس نے ہاتھ دھویا، منہ دھویا، یہاں تک کلی کیا، اور کہا کہ اس کے جسم پر ڈال دو۔ اس کے جسم پر ڈالتے اس نے سر اٹھا لیا اور چلنے لگا۔ مگر اب یہ کہے تو ناممکن ہے، اب تو ناممکن ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگی، بعد میں سمجھ میں آئے گا ہاں فلاں شخص آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، ان کی نظر لگی۔ تو اب اس کا علاج کیا؟ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اچھا، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول انا نسترقی، آپ جانتے ہیں کہ استغفار، استفعال، استرقاء کے ترجمہ کیا؟ رقیہ، ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہے، مگر افسوس ہے مجھے بعض حدیث میں ترجمہ بھی اس کا کیا ہوا ہے کہ ہم تعویذ باندھتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، ترجمہ اس کا صحیح نہیں۔ نسترقی ایک ہوتا ہے رقیہ، رقیہ یعنی کیا؟ فلق، ناس، آیت الکرسی، ان آیتوں کو پڑھنا، اس کا نام ہے رقیہ، جسے ہم کہیں گے منتر اور جنتر۔ لیکن رقیہ آپ یاد رکھیں، شرعی رقیہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ پڑھتے ہیں رقیہ، دوا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو کیا یہ تقدیر کے منافی نہیں، یعنی مخالف نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تدبیر کرنا، یہ علاج کرنا، یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ ہوا؟ تو اب اس کو سمجھیے، ایک انسان کاشتکار ہے، کھیتی دانے بوتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس کو فصل بہت اچھی عمدہ نکلتی ہے۔ دوسرا دانے ڈالتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا تو کم نکلتی ہے۔ اب آپ بتائیے تقدیر میں کیا تھا؟ اس کی تقدیر، اس نے محنت کی، تو تقدیر جو ہے انسان کے فعل پر مرتب ہوتی ہے۔ آپ محنت کریں تو آپ کو ملے گا، آپ محنت کریں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا اور سمجھیے کہ ایک انسان ہے، کئی ہزاروں میں تنخواہ لیتا ہے، انسان کم میں تنخواہ لیتا ہے، ہم بے بس ہیں، اگر ہم چاہیں جو کم تنخواہ لے رہا ہے اسے وہی تنخواہ ملے، نہیں کر سکتے، کیوں؟ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی اسے ملے گا، اسے محنت کرنا ہے۔ چلیے، اور ایک آج کل یہ سافٹ ویئر نکلے ہیں نا، کسی کے پاس اردو کا ہے، کسی کے پاس ہندی کا ہے، اب آپ چاہیں گے کہ سب کمپیوٹر میں ایک ہی زبان چلے تو ناممکن ہے۔ تو گویا کہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ کسی کو تاجر، کسی کو مالدار، کسی کو غریب۔ اب آپ کوشش کریں گے کہ سب مالدار ہو جائیں، نہیں ہو سکتے، سب غریب ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تقدیر، اب تقدیر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ فرمایا تھا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا، ویسی اس کی مثال ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کر جاتی تو حسد، جسے ہم کہتے ہیں کیا؟ نظر بد، بری نظر۔ تو گویا کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ تو بے بس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بے بسی کے لیے عالم میں اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور قل اعوذ برب الفلق۔ تو اب تقدیر کے معنی بھی بتا دوں۔ تقدیر کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور قضا یعنی جو لکھ دیا گیا ہے، اس فیصلے کا جب وقت آئے گا اسے کہیں گے قضا۔ اچھا، اکثر لوگ تقدیر میں منفی پہلو ہی لیتے ہیں، مثبت بھی لیجئے،
بھائی ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا ہے کسی کو عطیہ میں. دیکھیے کمائی جو ہے رزق ہے, ایک تو انسان کماتا ہے, کبھی بغیر کمائی کے ملتی ہے. آج کل تو گاڑیاں مل رہی ہیں, ملتی ہیں کہ نہیں, تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا. مگر قضا کب تھی, کہیں سے جا کر کوئی چیز خریدے اس کا نمبر لگ جائے تو یہ قضا کا وقت آ گیا. تو بہرحال یہ تقدیر ہے, اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. آپ علاج کریں, تدبیر کریں, یہ اسی کا حصہ ہے. اور دعا کریں, دعا آپ کریں گے تو یرد القضاء. کیوں؟ اس لیے کہ انہ علی کل شیء قدیر. اس کو ہم مجبور نہیں کہہ سکتے جیسے جبریہ. تو یہ تقدیر ہوئی اور یہ حسد ہوا. تو حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور تقدیر اور تدبیر میں کوئی ٹکراؤ نہیں, بلکہ تدبیر تقدیر کا ہی حصہ ہے. تو اب یہ انہوں نے تدبیر کی. سنیے, فی نفس یعقوب قضاہا, انہوں نے پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا, اور یعقوب صاحب علم تھے. لذو علم یعنی کیا؟ صاحب علم. ابھی علم کہاں سے آیا؟ انہوں نے سیکھا, پڑھا, اکتسابی. لما علمنا, ہم نے انہیں سکھایا. بات واضح ہوئی, صاف ہوئی. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کیا نہیں جانتے؟ اب یعقوب کو نہیں جانتے, یعقوب صاحب علم ہیں انہیں نہیں جانتے, یعقوب کو ہم نے سکھایا انہیں نہیں جانتے. کئی اقوال ہو سکتے ہیں, یہ بات نہیں ہے. یعقوب نے تدبیر اختیار کی اور یوں فرمایا کہ میری تدبیر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. لوگ یہ نہیں جانتے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمائی, اپنی خوشحالی, اپنے اس مادی وسائل اس کا سبب سمجھتے ہیں, جبکہ مادی وسائل اس کا سبب نہیں ہے. تعلیم, عمدہ سے عمدہ ہنر, یہ نہیں, بلکہ اللہ نے توفیق دی. تو یعقوب علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میری تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی. اور یہی چیز آج دنیا میں اگر دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ یہ جو ہم خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے, تو وہ شکر کی طرف مائل ہو. اور ہماری تدبیریں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی, یہ اکثر لوگ نہیں جانتے, بلکہ بھروسہ کرتے ہیں. کس پر کرتے ہیں؟ دیکھیے, لاکھوں مالیت کا مالک ہے, اس کے پاس خوش ہے, لیکن کبھی ایسی گھر والوں میں, رشتہ داروں میں ایسی بیماری لاکھ ہوتی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں. بتائیے, تو یہ پیسے کا کیا کام کے؟ کچھ کام. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ہی نہیں ملتا. تو بہرحال یہ ہے تقدیر اور یہ ہے تدبیر اور یہ ہے علم جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو ہم نے سکھلایا. تو سنیے, اب مصر میں پہنچتے ہیں جس طریقے سے ان کے والد نے حکم دیا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ مصر میں پہنچے. کیا ہے الفاظ؟ جب داخل ہوئے یوسف کے پاس, آوا الیہ, جگہ دی کسے؟ اخاہو. تو فوراً نہیں بلایا. فوراً اگر بلائیں گے تو انہیں علم ہو جائے گا کہ یہ فوراً کیوں بلایا, وجہ کیا. ابھی تک تو راز کھلا نہیں تھا, چھپا ہوا تھا. پہلی ملاقات میں بھی ان پر واضح نہیں ہو سکا کہ یوسف ہیں, دوسری ملاقات میں بھی نہیں, تیسری ملاقات میں بھی کیسے واضح ہوتا ہے. تو سنیے, تو ہوا یہ کہ جب انہیں وہ جب آئے تو ان کے کھانے کا انتظام ہوا. اب جب کھانے کا انتظام ہوا تو فطرت انسانی جو تھی نا, بنیامین کو علیحدہ, دو بیٹھ گئے. تو کہا کہ تم میرے پاس آؤ. اب وہ دیکھتے رہ گئے کہ جو یہاں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ میں. اچھا, پھر رات کو سونے کے لیے ایک روم میں دو, جو بھی ان کے جو روم تھے, یہ اکیلے رہ گئے تو میرے ساتھ آؤ. تو اس کو ذہن میں رکھیے. تو جب اپنے پاس بلایا, جب کھا رہے تھے یا اس وقت, تو قال انی اخوک, چپکے سے, فلا تبتئس. کیا مطلب؟ کسی کو مختصر کر دیا. حالانکہ فوراً اگر کہیں گے میں تیرا بھائی ہوں تو چونک جائیں گے. تو اس طرح نہیں کہ تم یوسف کو جان سکو گے. یعنی بات چیت ہوئی, اگر تمہیں ملے تو بولے ہاں پہچان سکوں گا. تو پہلے دیکھو یہیں کہیں ہے, دیکھو. یعنی اس طریقے سے اس کو پہلے آمادہ کیا.
تو دیکھیں گے تو کیا تم چیخو گے، چلاؤ گے، صبر کرو گے؟ دیکھو، دیکھ رہے ہیں، نہیں یہی ہے وہ. پھر کہا کہ میں ہوں. ہاں، اس طریقے سے بات ہوئی. اور دیکھیے فلا تبتئس بما کانوا یعملون، مطلب یہ جو کہتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ برتتے تھے جو یوسف کے ساتھ. اس پر تم اب غم نہ کرو. اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ میرے بھائی ہیں. اب سنیے. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جہاز تو ہو چکا ہے، پہلے سامان کا تیار کر دیا، تو بنیامین کا بھی غلہ دے دیا. جعل السقاية في رحل أخيه، رحل یعنی اس کا جو سامان یوسف اپنے بھائی کا تھا، اس میں سکایا ڈال دیا. سکایا اس میں جنس، چاہے چاندی کا پیالہ ہو چاہے سونے کا ہو، اس میں ڈال دیا. اور یہ نکل گئے، مصر کے باہر نکلے. اچھا، یہ جو پیالہ ڈالا کسی کو پتہ نہیں سوائے ان کے خاص فرد کو جو ساتھ میں گیا، اور ایک شخص کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا، یعنی ندا، تو اس نے اذان دی. ثم اذن مؤذن، ایک پکارنے والے نے پکارا، اور اس نے سچ پکارا، اسے کچھ خبر نہیں. ایتها العیر، عیر یعنی قافلہ. ایک تھا بعیر، بعیر یعنی جوان اونٹ، تو یہ عیر یعنی قافلے. تو قافلہ کسے کہیں، عیر کسے کہیں گے؟ گدھے، کچر، گھوڑے، ان کا مجموعہ. اس بھائی نے مردوں کا مجموعہ، عصبۃ النساء عورتوں کا مجموعہ، تو یہ جانوروں کا مجموعہ، اسے عیر. تو اے عیر سے مراد کیا؟ عیر والو. قرآن شریف میں واسأل القریہ، بستی سے پوچھو، ہے نا بستی والوں سے. اس نے کہا کہ انکم لسارقون، تم چور ہو. ٹھیک ہے، آواز دے دی. ابھی اذان کا کرشمہ ذرا سنتے ہیں. اذان، کتنی اذانوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں؟ ایک یہ چوری کی اذان. اذان کا مطلب کیا؟ پکار. تو ایک جمعہ کی پکار، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان پکاری جائے. اور حج کی پکار ہے نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. 3 اذانیں ہوئی. چلیے، جانتے ہیں تفسیر میں ماسٹر ابن عباس، تعبیر خواب میں ماسٹر کون؟ علامہ ابن سیرین، ہمارے اس زمانے کے. یہ تو یوسف علیہ السلام تو ہے ہی، مگر اس وقت جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ساری کتابوں کا استاد علامہ ابن سیرین. تو اپنی درس گاہ میں تھے، تو ایک صاحب آئے اور کہا کہ استاد جی، میں نے اپنے آپ کو رات میں نماز کی اذان پکارتے ہوئے دیکھا. ہے نا، اذن مؤذن، چونکہ 3 اذانیں ہیں. تو بولے تو جو ہے نا حج کو جائے گا. تو خوش ہوا، چونکہ حج کو جانا اس وقت کی مشکلات اس وقت کی مشکلات ایک ہی ہیں، صرف نوعیت تبدیل ہو گئی. آج کل پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ. یہ اس وقت کیا مشکل تھا؟ قافلہ. پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، قافلہ مضبوط، نہیں تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے. ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تو ایک صاحب آیا کہ استاد جی، میں نے رات میں اپنے آپ کو نماز کی اذان پکارتے ہوئے دیکھا. تو بولے کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا. جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ خضر کے ساتھ. وہاں تو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کچھ نہیں بولوں گا. بولے یہ کیوں؟ اسے کیوں مارا؟ یہ تختہ کیوں توڑا؟ تو یہ تو ابن سیرین کے شاگرد چپ رہیں گے. تو بولے حضور آپ، اس نے بھی وہی خواب دیکھا، پھر آپ تعبیر علیحدہ کیوں دی؟ سوچے استاد جی بھول گئے. یہی ہو سکتا ہے نا، جب ایک فطرت ہے. تو بولے اس لیے کہ وہ شخص نمازی تھا. تو نمازی آدمی کون سی اذان پکارے گا؟ حج کی، حج کی اذان. اور یہ شخص جو ہے یہ بے نمازی بدعمل، یہ کون سی اذان پکارے گا؟ چوری کی. اور یہی ہوا. قضی الامر فی تستفتیان، اسی چند سال یہ حج کو گیا، یہ جیل میں گیا. دیکھیے. اچھا،
ایک صاحب آئے دوسری مجلسوں میں کہ حضرت جی میں نے اپنے آپ کو رات میں بے وقت اذان پکارتے ہوئے دیکھا. اللہ یہ کیسی اذان تھی؟ بے وقت کی اذان. یعنی عصر کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے 4 بجے، تو میاں نے 2:45 بجے اذان دے دی. بے وقت یہ بھی اذان تھی. تو بولے کہ تو ذلیل رسوا ہوگا. یہ کیوں ذلیل رسوا ہوگا؟ اس لیے کہ ایک آدمی جو بوڑھا کھوسٹ ہو جاتا ہے نا بانگ دینے والا، وہی یہ حرکت کرتا ہے. 3 بجے کو اس نے 5 سمجھا. منٹ کی سوئی اگر 5 پر ہو اور یہ 3 پر تو اذان دے دی. ٹھیک ہے. ایک صاحب آئے کہتے ہیں کہ ذرا تعبیر بتائیے کیا؟ تو بولے رمضان کا مہینہ میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کے منہ پر مہر لگا رہا ہوں. تو بولے تو مؤذن ہے؟ تو بولے ہاں. تو صبح سحری میں جلدی اذان دیتا ہے. دیکھیے کیسی تعبیر ہوئی. سحری میں مطلب اگر آج کا وقت ہے بھائی 4 بجے سحری تو 15 منٹ پہلے. تو بولے لوگوں کا کھانا بند کر دیتا ہے. تو چلیے کیسی تعبیر ہے دیکھیں نا. لہذا وقت پہ اذان دے. یہ کیا احتیاط کتنا 2 منٹ. خاتون آئی. چلیے سب خاتون بھی اذان دے رہی ہے. کون آئی؟ خاتون. میں نے اپنے آپ کو رات میں نماز کی اذان پکارتے دیکھا. اب کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو بولے تو بیمار ہو جائے گی. اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا میدان علیحدہ ہے، مرد کا میدان علیحدہ ہے. تو تیری یہ صحت ہے، صحت کے میدان کو چھوڑ کے بیماری کے میدان میں جائے گی. اب سوال آتا ہے کہ عورت نے اذان دینا کہ نہیں. تو یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لیں. عورت کی اذان اور اقامت اکثر پوچھتے رہتے ہیں. آج آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ جائیں. عورت اذان اور اقامت دیتی ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ اگر مرد وہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ اذان بھی نہ دے اور اقامت بھی نہ کہے. دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں مشترک ہیں. مسجدوں میں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتے ہیں. اسے چاہے کہ نہ اذان دے نہ اقامت کہے. تیسری شکل یہ ہے کہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو اسے چاہے کہ بشرط آواز اذان کی سہیلیاں ہی سن سکے اذان دے سکتی ہے اور اقامت بھی پڑھ سکتی ہے. شرط اور ایک شرط کے صف میں ہی کھڑی رہے، امام کی طرح آگے نہ کھڑی رہے. چوتھی شکل اگر وہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہے گھر میں، وہ اذان بھی دے سکتی ہے اقامت بھی، لیکن یہ کہ باہر آواز نہ جائے. تو چونکہ اذان کے کلمات کئی صحابہ نے خواب میں دیکھے، چاہے خواب کا ہی سلسلہ ہے، لہٰذا اس کی برکات کے لیے وہ ان حروف کو ادا کر سکتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ آواز باہر نہ جائے. ایک اور مسئلہ نوٹ کر لیں. عورتیں ہماری نماز پڑھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ چپ چاپ دل میں پڑھو. بھائی دل میں کیوں پڑھے؟ یعنی خواتین جو نماز پڑھتی ہیں تو دل میں، اور بات کرتی ہیں تو زبان سے. یہ اتنا فرق کیوں؟ عدم فہم کی وجہ سے. بات ہوتی ہے نا، ہم کہیں مہمان جاتے ہیں تو عورتوں کی آواز تو آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا. تو نماز انہیں ایسی پڑھنی چاہیے جیسے دھیرے سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایسے کہ خود ہی سنے اور اندر ہی اندر رہے. اس کا خیال رکھے گا. انہیں خاموش رہنے نہ کہیں، مطلب باہر آواز نہ جائے، تو اندر آستے جیسے باتیں کرتے ہیں ویسے نماز پڑھیں. بہرحال یہ اس تعلق سے. اب سنیے. تو اذن مؤذن، اتنا اذان کے تعلق سے تھا، میں نے بتلا دیا. اب مسئلہ بھی حل ہو گیا. خواتین کا دے سکتی ہیں، ضروری نہیں. تو اس نے پکارا ایتھا العیر انکم لسارقون، تم چور ہو. ٹھیک ہے. اچھا اعتماد سے کہہ رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. تو وہ پلٹے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، پلٹے. اقبلوا، کیا کھویا تم نے، کیا گم پاتے ہو؟ کیا بولے؟ قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. دیکھیے اوپر تھا ایر، یہاں ہے بعیر. بعیر یعنی مضبوط اونٹ، اور عیر یعنی مجموعہ. کیا رکھے گا؟ بولے ہم سواع الملک، بادشاہ کا سوا. اوپر تھا سکایا، یہاں سوا. تو معلوم ہوا کہ یہ ردیف الفاظ ہیں. سکایا کے معنی بھی چاندی یا سونے کا پیالہ، اور سوا کے معنی بھی
चांदी या सोने के पाला। और वलिमन जाअ बिह, जो उसे लाए, तो उसे बईर मजबूत ऊंट का एक गल्ला, और मैं उसका जिम्मेदार हूं। तो ये जो ऐलान कर रहा है उसे कुछ पता नहीं, ये उसने ऐलान किया। अगर किसी ने चोरी किया है वो भी कह दे कि ये उसे भी एक ऊंट गल्ला, ठीक है। अब वो भी बड़े एतमाद से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। बोले तल्ला, जैसे वल्लाह वाव कसमिया वल अस्र, वैसे तल्ला अल्लाह की कसम। लक़द जिअतुम, आप जानते हैं आप लोग कि हम इसके लिए नहीं आए कि ज़मीन में फसाद मचाएं। वो फसाद का कहाँ कह रहे हैं, वो तो चोरी का कह रहे हैं ना। इसलिए कि आम तौर पर लोगों का जहन जाता है कि फसाद यानी क्या, कत्ल गारतगिरी। किसी की चोरी करना ये भी फसाद, किसी को कत्ल करना ये भी फसाद। तो बोले कि हम तो ज़मीन में फसाद के लिए नहीं आए। वमा कुन्ना सारिकीन, हम तो चोर नहीं हैं। और हकीकत में वो इस वक्त चोर नहीं थे, वो चोर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोरी करके लिया था ना अब्बा से, मगर इस वक्त चोर नहीं थे। यहाँ कौन सी बात हो रही है, प्याले की। इसलिए उन्होंने भी सही कहा कि हम चोर नहीं हैं। अब इस अगली आयत को समझिए, वैसे आसान होगा क्योंकि हम समझते हैं कि दीन क्या है, शरीयत क्या है। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़िज़्ज़ालिमीन। बोले उसकी क्या सज़ा अगर तुम झूठे निकले, यानी हम अभी देखेंगे अगर किसी के पास मिला तो उसकी सज़ा क्या। अच्छा यही पूछ रहे हैं, हालांकि सज़ा हुकूमत देती है ना, इसको जहन में रखिएगा। तो बोले जज़ाउहु, उसकी सज़ा जिसके बोरी में, फ़ी रहलिही, जिसके गोनी में, जिसके बोरी में वो प्याला पाया गया, वो उसकी जज़ा। क्या मतलब कि जिसके बोरी में प्याला मिला वही उसकी सज़ा, उसे ले ले। अब फिर क्या कहते हैं, इसी तरह हम जालिमों को, चोरी करने वालों को सज़ा देते हैं। कौन, अल्लाह ताला का कलाम नहीं है ये। अगर अल्लाह का कलाम कहेंगे तो माने समझ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे शरीयत याकूबी में हम चोर को यही सज़ा देते हैं कि अगर उसने चोरी किया तो जिसकी चोरी किया उसके हवाले उसे। ये शरीयत याकूबी में यही था। तो शरीयत याकूबी मुख्तलिफ, शरीयत मूसवी मुख्तलिफ, और शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी शरीयत। इसको समझिए। तो इसका तर्जुमा वो कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों किया, कि उनसे क्यों पूछ रहे हैं, समझे ना, उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि उसकी सज़ा क्या, जबकि आम तौर पर यह होना चाहिए कि सज़ा खुद मुकर्रर करना चाहिए। जी तो आप सुनिए कि ये जो उन्हें पूछ रहे हैं, इसकी तफसीर खुद अल्लाह तबारक ताला बयान कर रहे हैं। फबदा, अब उन्होंने शुरू कर दिया तलाश करना, और सज़ा तय हुई। उन्होंने कहा कि हमारी शरीयत में, ठीक है। फबदा बिअवियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिक किदना लियूसुफ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशाअ अल्लाह नरफ़अु दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। फबदा, शुरू किया तलाश करना, बिअवियतिहिम, उनके भाइयों के बोरियों को, क़ब्ल विआइ अख़ी, बिन्यामीन से पहले, सुम्मा, फिर आखिर में निकाला, देखो इस्तखरज, निकाला, मिन विआइ अख़ीहि, प्याला मिल गया। अब वो चौंक गए सब।
कदालिक किदना लियूसुफ इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा। कैद यानी क्या? चाल, मकरू यानी चाल, लेकिन जब अल्लाह तदबीर, तो ये तदबीर थी। इसी तरह हमने सुलझाई तदबीर यूसुफ को। क्यों सुलझाई? मा कान लियाखुद अखाहू, जिसके वो जिम्मेदार बने थे ना, ये अब अजीज मिस्र बने थे। और मलिक क्या था? वो मलिक था। बाद में वो सब सारे इख्तियार दे दिए थे, लेकिन बादशाह तो उसी की थी ना। तर्जुमा का ख्याल रखिएगा। माँ कान लियाखुद, इसलिए कि वो अपने भाई को रोक नहीं सकता था उस बादशाह के कवानीन के तहत, क्योंकि वहाँ पर मिस्र में ये कानून नहीं था कि जो कोई चोरी करे उसी को हवाले कर दिया जाए उसके, लिहाजा वहाँ जो वो अमीर बने थे उसके कवानीन चला रहे थे। लेकिन इस्तिस्ना करते हैं, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर अल्लाह चाहे। तो ये अल्लाह ने चाहा कि आप वहाँ के हाकिम रहने के बावजूद भी आपने उन्हीं को पूछा, इख्तियार दिया और उसे रोक लिया। बात वाज़ेह हो गई। अब आप सवाल करेंगे कि ये सफ़ात लिख दिए कि ये कैसे एक नबी और किसी बादशाह को जो मुशरिक है इसी से सफ़ात भर रहे हैं, उनके यहाँ ये वजारत कैसी? सवाल है ना बड़ा। तो असल क्या है, ये रूह यूसुफ किस्से यूसुफ की नहीं। किस्से यूसुफ की रूह क्या है? अल्लाह ताला ये चाहते थे कि इनकी तरबियत हो अमीर घराने में, जेल में, और उन्हें इख्तिदार मिले। और जब से यूसुफ गए हैं, चूँकि किस्सा हम मुकम्मल नहीं पढ़ पाते हैं ना, जब से यूसुफ गए हैं, जब इमरात अजीज़ जुलेखा के तहत थी, उसी वक्त से इनकी तबलीग चल रही थी। अजीज़ मस्र भी इन बुतों से तीसरा एक शोबा था मुफ्तियान किराम का, वहाँ पर भी सिलसिला इन्होंने छोड़ दिया था। जेल में तो कई मुसलमान हो गए थे वहाँ, और यहाँ तक के जो फरमान हुक्मरान आला था वो भी उसका अकीदा बुतों से हट रहा था। वो परेशान थे कि इलाहन वाहद, हम इन माबूदों को इलाह नहीं समझते। फ़र्क है फिरौन के किस्से में और इस किस्से में। और यही वो वजह थी कि इस अजीज़ को, बादशाह को जहर देकर जो मारने की कोशिश थी, ये वो मुफ्तियान की तरफ से, यानी जिनके जो माबद में थे। इसको भी जहन में रखिए। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर इस तरीके से करते दीन कैसे पहुंचता? बाद में सब मुसलमान हुए, पूरे मिस्र में इक़्तिदार नबी के हाथ में आया। तो इसको हम समझें। लिहाजा ये सवाल नहीं कि उन्होंने उसके कानून के तहत वहाँ पर वजारत कैसे इख्तियार की, ये बात नहीं, बल्कि किस्से की रूह को समझे, दीन को आगे फैलाना है। तो सुनिए, नरफ़उ दरजात मन नशा, हम जिस तरह चाहते हैं दर्जात क्या बुलंद करते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर ज़ी इल्म यानी क्या? लज़ु इल्म, साहिब इल्म, साहिब इल्म, इल्म वाला। तो कौन? यूसुफ। फिर कहते हैं कि अलीम यानी हर साहिब इल्म से बढ़कर एक अलीम है। वो कौन? अल्लाहुल ग़ुयूब। मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर इल्म में कौन थे? खिदर। खिदर का इल्म क्या था? मसलहत शरीयत पर। मूसा का ज़ाहिरी शरीयत पर। ज़ाहिरी शरीयत, इस लड़के ने किसी को मारा नहीं, इसे आपने क्यों मारा, ये ज़ाहिरी शरीयत। इन कश्ती वालों ने हमें मुफ्त में सवार किया, आपने तख्ता क्यों तोड़ा। मगर खिज़र का इल्म मसलहत शरीयत पर था। ये बेचारे अच्छे लोग हैं, आगे इनकी कश्ती गसब कर दी जाएगी, इसलिए ऐब लगा दिया। तो लेकिन इनके ऊपर लिकुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, वो है इल्म वाला। तो अल्लाह तबारक तआला ने अपने इल्म से इस बुनियाद पर इन्हें रुकवा दिया। अब सुनिए, ज़रा सुनिए अब ये क्या जवाब देते हैं। चोरी साबित हुई, इनको रोक दिया जाएगा बिन्यामीन को। अब सुनिए, क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ु फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। अब चोरी साबित है तो क्या करें? बोले कि अगर इसने चोरी की है, यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल, तो इसके भाई ने भी पहले चोरी की। वो कौन इसके भाई? यूसुफ।
اچھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے جو خاص ان کے جو دائیں بائیں ہاتھ تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بتاتی کیوں نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ قافلہ آیا اندر، شاہی خاندان، شاہی روم میں شاہی کھانا، تو بتلایا کہ اصل میں یہ میرے بھائی ہیں. تو کہتے تھے آپ بتا دو نا. نہیں. کیوں؟ راز کیا؟ آتے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ابا کو لائیے. یہی تو راز ہے. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے، اس جرم کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ انہیں سزا دیں، بلکہ یہ جب ایسے حالات آئیں گے کہ یہ اعتراف کر لیں تو ہم بتا دیں گے. تو یہاں تک یہ سب انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں اعتراف کر لیا گناہ معاف ہوں گے. اس کو ذہن میں رکھیں. عجلت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں بتایا پہلی ملاقات میں، دوسری میں، تیسری میں بھی اب بتا رہے ہیں؟ ابھی تک بتائے نہیں. آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کیا، شیطان نے اعتراف نہیں کیا. تو یہی وہ فرق ہے. کیونکہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا کہ انہوں نے کیوں آگاہ نہیں کیا فوراً. تو نہیں، اس کی وجہ یہ تھی. پھر دعا کا مسئلہ آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام بھی فوراً دعا کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو اس وقت وہ بحث ہوگی. تو سنیے، فَأَسَرَّهَا یوسف نے اسے دل میں ہی رکھا. اچھا، وہ چوری کیا؟ بھائی نے کیا چوری کی؟ بنیامین نے کوئی چوری کی؟ وہ چوری نہیں کی، چور تو یہ تھے. اب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ شریعت یعقوبی، ان کی چاچی محبت یوسف میں، دیکھیں محبت کا کرشمہ، اذان کا کرشمہ بتلایا نا، محبت کا کرشمہ سنیے. باپ نے محبت کی تو کیا سزا ملی؟ کنویں میں ڈال دیے گئے. زلیخا نے محبت کی تو کیا ملا؟ جیل خانہ ملا. تو جو محبت کرتا ہے تو انہیں اس کی سزا. تو چاچی نے محبت کی. محبت مطلب اس نے وہ محبت نہیں، عشقیہ نہیں، ان کے یعنی اس بچے کو میرے گھر میں رکھا جائے. دیکھیے انہیں سزا ملی. اب رکھے کیسے؟ ارے یعقوب تیرا بیٹا مجھے دے دے. کیسے دیں گے؟ تو جو سونے کی کہتے ہیں مورتی تھی، کیا تھی، ان کے جبے میں چھپا دی اور کہا کہ اس نے چوری کی. اب اس چوری کے بدلے اسے رکھ لو. دیکھیے کیسی محبت. یہ محبت. اب یوسف نے، وہ بنیامین نے تو چوری نہیں کی تھی. اس واقعے کو دہرا رہے ہیں کہ اگر چوری یوسف نے کی ہے تو ان کے بھائی نے بھی چوری کی. یوسف جانتے تھے کہ وہ بھی چوری نہیں تھی. اچھا، فَأَسَرَّهَا یوسف فِی نَفْسِهِ، چھپایا. چھپانے کے بعد وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا کہ بنیامین نے چوری نہیں کی. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کیا کہتے ہیں؟ مکانن، یعنی تمہاری جو پوزیشن ہے بہت بری ہے. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَسَرَّهَا، ٹھیک ہے نا، چھپایا. پھر ابھی کہتے ہیں قال، تو اس میں تعارض کچھ نہیں، کیونکہ قال کسے کہیں گے؟ قال جب انسان بات کرتا ہے تو سامنے والا سنے، ہم یہی سمجھتے ہیں. مگر ایک قال کون سا؟ حدیث جبرائیل آئے پوچھتے ہیں رسول سے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، پوچھتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ یہ ایمان ہے. تو وہ بولتا ہے کہ صدقت. تو عمر اپنی جی میں کہتے ہیں قل تو فی نفسی. کیا جب آدمی خود پوچھتا ہے پھر بولتا ہے سچ کہا پوچھنے والا. تو قل تک کے معنی کسی ایسی بات کہی جو کسی نے سنی یا اپنے نفس سے کہی، اپنے جی میں کہی. تو آپ اپنے نفس سے بھی کہی، وہ بھی قل تو ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں. تو انہوں نے یہ بھی دل میں کہا، ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوا. کیا کہا؟ کہ تمہاری جگہ بہت بری ہے. واللہ عالم بما تصفون، اور تم جو بیان کرتے ہو نا اللہ خوب جانتا ہے. اب یہ مایوس ہو گئے تو کیا کرتے ہیں سنیے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. عزیز تو کوئی عزیز مصر ہو گئے. عزیز مصر کہ اس کے ابا بنیامین کے شیخن، ان لہو، ہمیں نہیں کہہ رہے، اس کی طرف.
اس کا باپ شیخن بوڑھا اور کبیرن عظمت میں بڑا نبی ہے، رسول ہے، پوزیشن ہے، فخود احدنا مکانا، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لے، اور ہم تمہیں احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ شاہی طریقے سے رکھا، یہ انہوں نے کہا۔ سنیے، قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اللہ کی پناہ کہ ہم ایسے شخص کو لیں جس کے پاس نہیں پایا گیا تو ہم کیا ظالم ہیں، ہماری چیز ہم اسی کو لیں گے جس کے پاس چیز پائی گئی۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے چوری کی، دیکھیے کیونکہ بنیامین چوری تو نہیں کی تھی نا، تو کیا کہہ رہے ہیں، جس کے پاس پیالہ پایا گیا ہم اسی کو لیں گے۔ الفاظ میں دیکھیے کیسی جامعیت ہے۔ اب یہ مایوس ہو گئے، تو سنیے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ سنیے، اب جب مایوس ہوئے تو خلصو علیحدہ ہوئے، نجیہ سرگوشی، لڑکی کا نام رکھتے ہیں نجوا، تو نجوا یہ یا سے واو تبدیل ہوا، علیحدہ سرگوشی کرنے لگے۔ بڑے نے کہا، علم تعلم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا ہے اللہ کا، اور اس کے پہلے ما فرطتم فی یوسف، اردو میں استعمال ہوتا ہے افراط و تفریط، گلو یا نیچے، افراط اور تفریط۔ افراط یعنی اکرام، جیسے عیسائیوں نے مسیحیوں نے عیسیٰ کو اکرام دیا، اور تفریط یعنی نیچے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ دیا۔ تو تم نے جو کوتاہی کی، فرطتم فی یوسف، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کنویں میں ڈالے تھے۔ فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں ٹلوں گا، لیکن فلن اذهب نہیں، اذهب کے معنی جانا، ہرگز نہیں ٹلوں گا مصر سے، یہاں تک کہ میرے لیے میرا باپ اجازت دے یا اللہ کوئی فیصلہ دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی جانب سے بنیامین چھوٹ جائے یا کوئی اور، مطلب امیدوار تھا، یہ اس نے کہا۔ اب اس کو یاد رکھیے، اس نے کیا کہا، ارجعوا، جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے کہا تھا کہ ارجع، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ اب یہ جو ہے وہ بڑا بھائی ان سے کہہ رہا ہے، لیکن اسی وقت میں یہ جا کے ان سے کہہ رہے ہیں، اتنی جامعیت ہے، تو یوں سمجھے کہ وہاں کہہ رہے ہیں، بڑے بھائی نے کہا کہ یوں کہو ابا سے جا کر، اب وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو، ارجعوا الی ابیکم فقولوا، اب یہ گئے اور کہا کہ ہمارے ابا تیرا بیٹا سرق، اس نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو جانا اس کی ہم نے گواہی دی، انہوں نے پہلے گواہی دی تھی نا، مگر یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ چوری کرے گا، اس کا تو ہمیں علم نہیں تھا، وما، تو غیب کی ہم حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یہ عذر پیش کیا۔ پھر کیا دلیل، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بستی سے پوچھو، یعنی بستی والوں سے پوچھو جس میں ہم تھے، جہاں پر اس نے آواز دی نا تم چور ہو، اور عیر التی، قافلہ جو تھا عیر سے، یعنی ان سے پوچھو جس میں ہم آئے اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ اچھا، یہاں کہہ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں، اور جب یوسف کو کنویں میں ڈالا تو کیا کہا تھا، تم ہم پر یقین نہیں کرو گے۔ یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جھوٹ بول رہے تھے، یہاں وہ سچ بول رہے تھے، انہیں اس کا علم ہی نہیں تھا۔ دیکھیے کیسے آیات جو ہیں۔ اب سنیے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم، بولے کہ یہ تمہارے نفس نے یہ سجایا ہے تمہیں، سولت لکم انفسکم، پہلے بھی یہی جواب دیا تھا، کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ چاند سورج سجدہ کریں گے، اس وقت تو کرتا لائے تھے، فصبر جمیل، ابھی بھی صبر، لیکن یہاں مستعان نہیں ہے،
کیوں؟ وہاں تو کرتا لائے تھے کہ شیر کھا گیا، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ روک لیے گئے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. بنیامین ہے لیکن روک لیا گیا، اس لیے مستعان نے اصل آیاتینی بہم جمیا، ان قریب اللہ ان سبوں کو واپس لائے گا. تو سب کون؟ اس کے 3 ضروری ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ارجعو، بڑا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ جائیے. یہ کہاں چلے گئے؟ کنعان. مصر میں کون رہے؟ یوسف، بنیامین اور بڑا بھائی. نہیں تو پھر بہم کی ضمیر کا ترجمہ کیا کریں؟ بہم جمع. انہ هو العلیم الحکیم، اس لیے کہ وہ خوب جاننے والا. دیکھیے نا، یقین ہے کہ یہ واپس آئیں گے. اب اس کے بعد وہیں یہ مجلس ہے، اور وہاں سے وہ جب سمجھ گئے نا کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ہٹ گئے. تو سنیے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. ہٹ گئے اور بولے افسوس یوسف پر، اور آنکھیں سفید ہوئی غم سے، اور وہ گھٹے جا رہے تھے. غم، جب غم سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ سفید ہو جاتی ہیں، اور وہ گھٹے جا رہے تھے. یہ پوزیشن تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. بولے کہ آپ یوسف کا ذکر کرتے کرتے، تفتو یعنی کیا؟ لا تزالو، اسی ذکر میں لگے رہے، روتے، آنکھیں بھی سفید ہو گئیں. تم یوسف کا ذکر کرو گے یہاں تک کہ ہو جاؤ گے حرض، یا ہلاک ہونے والوں میں. تو حرض یعنی کیا؟ مہلک بیماری، یعنی موت کے قریب. تو یا تو تم موت کے قریب بیماری میں ایسی جاؤ گے مہلک، یا ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب جواب کیا دیتے ہیں، یا اس پر ختم کریں گے آج کا درس. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. بولے کہ میں شکایت کرتا ہوں بثی وحزنی، رنج و غم. بثی وحزنی، رنج و غم اللہ کے پاس، اور میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ان کیا جانتے ہیں؟ یہ انہیں یقین ہے کہ وہ یوسف نبی ہوگا اور یہ سب واپس آئیں گے. تو یہاں صرف الفاظ بثی اور حزنی. بث کسے کہیں گے؟ چھپے ہوئے، چھپتا نہیں، ظاہر ہوتا ہے. بس ہم کہتے ہیں رنج و غم، فرق ہے رنج و غم میں. بس رنج یعنی چھپے ہوئے، چھپتا نہیں، آنسویں نکلتی ہیں. اور حزن، غم، وہ قزیم جیسا، یعنی وہ چھپا ہی رہتا ہے. تو خطرناک وہی جو چھپا رہے. انسان روئے، آنسو بہائے تو کچھ غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اب آئندہ پھر انہیں حکم ہو رہا ہے اب کہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ مصر میں. تو وہ آئندہ کا سبق پھر تحسسو، تجسسو اور روح اللہ، تو آئندہ سننے کے لیے آ جائیے. روح اللہ، روح اللہ، یہ سب انشاءاللہ آئندہ. تو اسی پر آج کا ہمارا درس ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جی ابھی رہیے. ابھی گزشتہ جو ہم نے درس بخاری شروع کیے تھے اس میں وضو کے تعلق سے تھا، تو اس میں مسا کا بھی ہو گیا. تو تیمم اسی آیت میں سورہ مائدہ کی اذا جاء احدکم من الغائط فلم تجدوا ماء، تو کیا تو تیمم کرے. فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے. تو تیمم کی بھی شکل یہ بہت آسان ہے. غسل کا تیمم ہو چاہے وضو کا ہو، جسم کو مٹی نہیں لگانا ہے. وہ ہاتھ مار کر جو ہے یہ چہرے پر اور ہاتھ پر، بس یہ چہرے پر، وہ بھی مٹی. دیکھیے مٹی پر ہاتھ لے کر ایسے جھٹکنا ہے، یعنی کہ مٹی لگانا ہے. تو وہ ایک عمل کرنا ہے تاکہ تمہیں محسوس ہو کہ تم طاہر، صاف ہو گئے بس. حالانکہ مٹی سے کیا ہے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا. نہیں بدن پر کچھ نہیں، سن رہے ہیں نا، چہرہ اور بس، پیر بھی نہیں. جی وہ وضو کی طرح ایسا. اب یہ کیا، جیسے آپ موزے کا مسح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی کی طرح پورا. یہ سہولت ہے شریعت میں.
اب یہ چیز جو ہے کلام پاک سے ثابت ہے، یہ تیمم. اچھا اگر آپ نے غسل کیا اس کے لیے تیمم کیا ہے تو اب وضو کی ضرورت نہیں، یعنی اب دوبارہ یعنی آپ نے تو غسل کے لیے تیمم کیا، پھر کہیں گے اب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں، نہیں، یہی کافی ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں اب آپ کا وضو خارج ہو جائے تو غسل ہے، وضو خارج ٹوٹ گیا تو تیمم، بات بالکل واضح ہے. اب جو ہے تیسری چیز، اب دیکھیں وضو لیجئے، تیمم لیجئے، موزے کا مسا لیجئے. اب آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ وضو کے فرائض کتنے، تو یہ چیز سمجھ میں آنا چاہیے. تو آپ کو ایک کتاب میں ملے گا وضو کے فرائض 4، تو آپ مائدہ کی 6 آیت نکالیے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، 4 فرائض ہو گئے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک کتاب دوسری نکالیں گے تو ملے گا 5. تو معلوم ہونا چاہیے کہ 5واں فرض کون سا. تو آپ قرآن سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ فرض ان کا اپنا قیاسی اجتہادی ہے. تو آپ کو ملے گا کہ نیت کرنا. تو کیوں؟ تو انما الاعمال بالنیات. تو کتنے فرض ہوئے کسی کے نزدیک؟ 5. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چلیے جمعہ کی نماز کو، ٹھیک ہے، اب آپ جمعہ کی نماز کے لیے وضو نہیں تو وضو خانے میں گئے، تو آپ کی نیت ہے کہ نہیں؟ تو نیت تو ہے. تو جن امام نے لکھا ہے کہ 4 ہی فرض ہیں وہ اس طریقے سے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. اچھا اور ایک کتاب نکالیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا 6. اچھا یہ 6 کون سے؟ اب یہ تو نیت، تو کہیں گے بسم اللہ. کیا؟ اس لیے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. تو ان کے نزدیک کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے. اچھا اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بسم اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل یعنی فرض نہیں، اگر آپ نے نہیں بھی کہا ہے لیکن یہ کہ کہنا چاہیے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قیاس کیا ہے. اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا تو آپ کو خواہ پریشانی نہ ہو. اچھا اور ایک کتاب لیں گے تو بولیں گے 7. اب فرض کتنے؟ 4 یا 5 یا 6 یا 7. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن شریف کو مد نظر رکھیے. انہوں نے کیا کہا کہ پے در پہ، یعنی لگاتار یعنی کیا؟ یعنی آپ نے چہرہ دھوئے تو فوراً ہاتھ، فوراً پائیں تاکہ خشک نہ ہو. مگر اس پر آپ سردی میں ذرا خیال رکھیے. اب آ رہی ہے نا سردی، جس دن کڑاکے کی سردی ہونا تو آپ چہرہ ہاتھ دھو کے جب پیر دھوئیں گے نا تو ہاتھ کو دیکھیے خشک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کتنی جلدی وضو کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ائمہ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ اپنی محنت کی ہے، مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپس میں لڑو. سمجھ رہے نا؟ نیت کے لیے بھی کہا ہے، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیت منہ سے کہو، خود نیت ہو جاتی ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ عوام نے اپنے طرف سے الفاظ کو بڑھایا ہے لیکن معلومات کے لیے، مگر یہ اعضاء آپ پورے دھوئیں. اچھا پھر آپ سے کہ ذرا سوچ، عمل رسول کیا ہے؟ ہاتھ دھونا کلی کرنا ہے نا، ناک میں انشقاق. پھر اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنت. تو پھر عمل رسول کی طرح وضو کریں، سنن واجبات، اور جو وہ وضو ہمارا مکمل ہو گیا. اصل کیا ہے؟ عمل رسول. بات ختم ہو گئی. تو اسی پر آج کا درس جو ہے ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چونکہ 5 منٹ ابھی باقی ہیں، آپ کو دیتے ہیں. جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ جہاں وضو کرتے ہیں وہاں بسم اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیا حمام میں؟ تو اصل میں پرانے حمام آپ نے دیکھے نہیں نا، اس وجہ سے یہ سوال ہوتا ہے. پرانے حمام کیسے رہتے تھے؟ بالکل کھلے اور وہیں غلاظت، تو وہاں پر بسم اللہ نہیں کہہ سکتے تھے. آج کل میں نے حمام ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے بیڈ روم سے بھی صاف، تو بسم اللہ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جی کہیے. جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے کیا؟ تو عورت امامت کر سکتی ہے کیا؟ اس میں چونکہ ائمہ نے اپنا اجتہاد کیا ہے لیکن ثابت ہے، لہٰذا وہ کر سکتی ہے. صرف عورتیں ہوں، لیکن شرط ہے کہ آگے نہ رہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہی لائن میں رہے اور آواز صرف سہیلیاں سن سکیں. ہاں آگے نہیں، امام کی طرح علیحدہ نہیں.
تو یہ فرق بتایا ہے عورت کی نماز میں. لیکن ہمارے یہاں کتنا فرق کیا, پہلو علیحدہ رکھے, ران سے گھٹنے علیحدہ وہ ملائے مرد کی نماز میں علیحدہ, اور یہ بالکل مینڈک کی طرح بیٹھے. جی یہ نہیں, وہ اصل میں کچھ اصل کیا ہے, لوگ اجتہاد کرتے ہیں کہ عورت کو کیسے بیٹھنا چاہیے. انہوں نے اجتہاد کیا, دلیل نہیں دیتے نا. کسی نے کہا, وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کتاب میں ہے, حدیث کا حوالہ نہیں ہے. جی لیکن عوام کو پتہ نہیں ہے نا. جب عوام کو پتہ چلے تو امامت کر سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جی ہاں ہاں نہیں, وہ دے سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض نہیں اس کے لیے, لیکن وہ کلمات تبرک کا اگر وہ پڑھ سکتی ہے, ہمارے یہاں بالکل منع کرتے ہیں نا, تو وہ کہہ سکتی ہے, اذان بھی کہے, لیکن اس کی شرط ہے کہ آواز. اصل میں کیا ہے, یہ کیوں اشکال ہو رہا ہے پتہ ہے, کہ عورت کی نمازی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دیکھو عورت خاموش پڑھے. خاموش کو پڑھنا نہیں کہتے, وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں گھر میں, اس طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھے, دبے الفاظ میں پڑھے کہ خود سن سکے. تو ایسی صورت میں وہ اذان دے سکتی ہے. تو یہ اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہم لوگوں کی باتوں. ٹھیک ہے, چلیے اور کچھ نہیں, وہ تو مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں وہ نہیں, اذان اقامت تو ہر نماز میں ہوگی نا. وہ تو نہیں, تو نہیں ایسا کیسا, تو کیا مرد لوگ سری میں خالی دل میں پڑھیں؟ میں نے کب یہ بتایا؟ مردوں کو میں نے کب کہا کہ دل میں پڑھو؟ ہونٹ حرکت کرے, اس کا نام ہے پڑھنا. نہیں تو پھر غلط فہمی نہ رہے. پڑھنا کسے کہیں گے کہ آپ کی زبان حرکت کرے. مرد بھی آج کل تصور کرتے ہیں, یہ تو غلط ہے, اس کی جی ہاں جی. چلیے اور کچھ. جی جی کہیے. جی ہاں ہاں پھینک دو. ہاں قائل منہم. ہاں یہ فرق کیوں کیا وہاں؟ جی 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 ہاں ہاں جی ہاں ہاں جی جی. سوال ان کے صحیح ہے نا دو. ایک سوال کیا ہے کہ وہاں کبیرہم کہا اور وہاں قائل منہم کہا. تو جہاں قائل منہم کہا وہاں لوگوں نے بڑا لکھ دیا ہے, مگر کہنا صحیح نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں قال قائل منہم, تو قائل کے معنی کیا؟ ایک کہنے والے نے. لہٰذا وہ بڑے کی شرط صحیح نہیں. ہو سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے 2 نمبر کا ہو. اور یہاں کبیرہم کہا کیونکہ اس میں کیا ہے, کچھ سوجھ بوجھ تھی, یعنی خصلت جو اس کی نیک تھی, تو اس پر قیاس کر کے لوگوں نے کہا کہ وہ بھی بڑا تھا. قیاس کیا ہے کہ ہاں تقریباً کہ وہ بڑا ہی ہوگا, اس لیے کہ بجائے قتل کرنے کے کہہ رہا ہے کہ کنویں میں پھینکو تاکہ قافلے والے لے جائیں گے. تو لگتا ہے کہ ایسا وہی, تو مفسر نے بڑا ہی کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا صبر جمیل, تو یہاں چونکہ وہاں پر کیا تھا, وہ یوسف کو وہ کہہ رہے تھے کہ قتل شہری بھیڑیا کھا گیا, اس لیے وہاں پر الفاظ کیا ہیں واللہ المستعان. سمجھے, وہاں پر یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ہے اور اللہ اسے اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو گئے. اچھا یہاں کیا ہے کہ بسی و حزنی. آپ اب بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے, 17 سال, اب 30 سال. اتنے سال کے بعد یہ دوسرے کو بھی چھوڑ کر آئے. ہاں تو اب یہ گھٹیں گے کہ نہیں؟ تو یہ گھٹنا, یہ آپ کا سوال صحیح ہے, وہاں پر شرح ہونی چاہیے تھی کہ انسان کو کوئی بھی آفت آئے, ٹھیک ہے نا, کسی کی اولاد, کسی کے والدین, تو جو غم جو ہے اس کا ظاہر ہونا, یعنی کیسے جیسے کہ آنسو بہہ پڑے, یہ منع نہیں, کیونکہ اثر تو ہوگا نا, یہ اثر ہوگا. اگر یہ اثر نہیں ہوا تو قزم میں جائے گا اور دم گھٹے گا. لیکن منع کیا ہے؟ شکوہ, شکایت, چیخنا, یہ منع ہے. تو یہ تو فطرت انسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو حضرت ابراہیم جب انتقال ہوئے تھے تو آپ کے بھی چہرے پر غم کے آثار ہوئے تھے. تو اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ غم کے آثار آنکھوں سے, چہرے پر, یہ منع نہیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. البتہ شکوہ, شکایت, تو انہوں نے کیا کہا؟ اشکو اللہ, لہذا کوئی تعارض نہیں. چلیے سمجھ گئے نا سوال کا جواب. اور کچھ
یا اپنے آخر میں رکھ دیا اچھا ہوا وقت میں. تو چلیے کافی ہے اتنا, آئندہ وقت سے پہلے آ جائیے. جی جی ہاں مسبوق. ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. یہ سنیے, جن کو سننا ہے, جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ واجب اور فرض, ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا, تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ فرض ہے, ثنا فرض نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر آپ ثنا بھول بھی گئے یا جان بوجھ کے نہیں پڑھی, جلدی جانا ہے, تو ثنا سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. تو انشاءاللہ وضو چل رہا ہے نا, تو نماز سے بھی چلیں گے. حسد کے بارے میں جی حسد یہ شیطانی